Whaatwaa family, welcome back to the channel, man. It's your boy, Mr. Whaatwaa. Today. Hey, yo, skirt, man. Check this out. All right, guys, we got a video today. It's called Allah Ki REHMAT. Whoa. MAULANA TARIQ JAMEEL Emotional BAYAN. Part 1. All right, let's get into it. Now, remember, this is your first time on the channel. Make sure you go ahead and subscribe and join the Whaatwaa family. Also, before we get started, put a like on this video. Remember, if you got a video you want me to react to, get down in the comment section, post the link, and I will get to it, man. Let's go ahead and check this out. Part 1. Let's get into it. Whaatwaa! बनी इसराइल में एक नौजवान था, वो इतना नाफरमान था कि लोगों ने उससे तंग आकर उसको निकाल दिया बस्ती से निकलना मौत थी। चंद दिन के बाद उसके असबाब खत्म हुए, खाना पीना खत्म हो, बाइकाट मुकम्मल, न रोटी पहुंची न पानी पहुंचा, सिसक मौत किनारे आ लगा। जब उसने मौत की आहट को महसूस किया तो उसने यूं देखा, कोई है, कुछ नहीं नजर आया। फिर उसने यूं देखा, कोई है, उसे कोई नजर नहीं आया। फिर उसने बड़ी नदामत से यूं आसमान की तरफ देखा और कहा और क्या कहा, या मन ला तदुर्रुहु ज़ुनूब वला तनक़ुसुहु अल-मग़फ़िरा, ऐ वो रब जो माफ करने से घटता नहीं और अजाब देने से बढ़ता नहीं। मैंने सारी जिंदगी तेरी नाफरमानी की, मुझे सब ने छोड़ दिया है। मेरी बेबसी पे रहम फरमा, मेरी आमद है, तू न मुझे छोड़ कि तेरे नेक बंदों से मैंने ये सुना हुआ है, तू बड़ा मेहरबान है, मुझे ना छोड़। ये कहते कहते वो मर गया। अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया, मूसा मेरा एक यार जंगल में मर गया है, एक यार, मेरा एक दोस्त जंगल में मर गया है, उसके जाके जनाजे का इंतजाम करो और लोगों में ऐलान कर दो, जो इसके जनाजे में शरीक होगा आज वो भी बख्शा जाएगा। लोग भागे, आगे देखा तो वो बदमाश। लोग कहने लगे, मूसा क्या कह रहे हो, ये अल्लाह का वली है, ये वही है जिसे हमने धक्के देके निकाला, ये वो है, ये कहां से अल्लाह का दोस्त और वली बन गया, ये कहां से ये मर्तबा पा गया। तो अल्लाह ताला से मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज की, या अल्लाह तेरे बंदे ये कह रहे, तू ये कह रहा है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, वो ठीक कह रहे हैं, मैं भी ठीक कह रहा हूं, ये ऐसा ही था जैसे ये कह रहे हैं, लेकिन जब इस पर मौत आई, इसने दाएं देखा, इसे कोई नजर न आया, इसने बाएं देखा, इसे कोई नजर न आया, फिर इसने बेबसी से मुझे देखा, मेरी तरफ मुतवज्जे हुआ। मूसा देखो, मौत के वक्त की तौबा कबूल नहीं होती, मौत के वक्त की तौबा कबूल नहीं होती, पर अल्लाह जो चाहे कर दे। कहने लगे, मूसा जब इसने बेबसी से मुझे देखा तो मेरी गैरत ने गवारा न किया, जिसे सब छोड़ दे मैं भी छोड़ दूं। मेरी इज्जत की कसम मूसा, अगर उस वक्त ये पूरी दुनिया की मुझसे बख्शिश मांगता तो इसके आंसुओं के तुफैल में पूरी दुनिया को माफ कर देता। कारून जैसा मुजरिम जमीन में धंस रहा था और मूसा अलैहिस्सलाम की मिन्नतें कर रहा था, माफ कर दे, माफ कर दे। और मूसा अलैहिस्सलाम कह रहे थे, और पकड़ो, कहता माफ कर दे, कहते और पकड़ो। जब वो सारा जमीन में धंस गया तो मूसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह ताला ने फरमाया, मूसा बड़ा मजबूत था तेरा दिल, इतनी मिन्नतें सुनकर भी तो ना माना, मेरी इज्जत की कसम एक दफा मेरी मिन्नत करता मैं बाहर निकाल देता। तुम पुकारो तो सही, मैं ना आऊं तो फिर गिला देना, मेरे बनो तो सही, मेरे बनो तो सही। हज़रत उमर के जमाने में गवैया गाया करता था, रोटी बनाता था, आवाज बुढ़ापा आ गया, आवाज खत्म हो गई, लोगों ने सुनना छोड़ दिया, रोटी बंद हो गई। तो जन्नतुल बकी कब्रिस्तान में बैठा
اللہ سے کہہ رہا یا اللہ آواز دی تو روٹی بھی ملتی تھی، آواز گئی تو روٹی بھی گئی، تو مہربان ہے، ایک میرے فاقے پہ رحم فرما، میرے رزق کا بندوبست فرما۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں سوئے ہوئے تھے، تو ان کو خواب میں آواز آئی، میرا ایک بندہ بقیع میں مجھے پکار رہا ہے، اس کی مدد کو پہنچو اے عمر۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسا اٹھے، خوف زدہ، نہ سر پہ ٹوپی، نہ پگڑی، نہ پاؤں میں جوتا، دوڑ لگائی جنت البقیع کی طرف۔ وہ بڑے میاں ایک جھاڑی کے پیچھے بیٹھا اللہ سے باتیں کر رہا تھا۔ جب وہ تیزی سے اندر داخل ہوئے تو قدموں کی آہٹ، اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو عمر، اس نے کہا آ گیا عمر کوڑا لے کر پٹائی کرنے۔ وہ بھاگا اٹھ کے، تو عمر نے فرمایا رکو رکو رکو، میں خود نہیں آیا، بھیجا گیا ہوں۔ تو وہ کہنے لگا کس نے بھیجا ہے؟ کہا وہی جس سے باتیں کر رہے تھے اس نے بھیجا۔ تو اس کی ایک چیخ نکلی اور بیٹھ گیا، کہنے لگا میرے رب، ساری زندگی تجھے بھلایا، یاد کیا تو پیٹ کی وجہ سے کیا، اے اللہ، اور تو نے اس پر بھی لبیک کہا، اے اللہ مجھے معاف کر۔ اور اس کی چیخ نکلی اور جان نکل گئی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود اس کا جنازہ پڑھایا اور قبر میں اتارا۔ میرا ایک شاگرد ہے کراچی میں، اس کی مسجد کے ساتھ برابر ایک عورت لڑکیاں سپلائی کرتی تھی، غلیظ ترین کام، گندا ترین دھندا۔ اس شاگرد نے میرے بیان کی کیسٹ اس کے بیٹے کو دی کہ بھئی یہ سن لو، پہلے دوستی لگائی پھر کیسٹ دی۔ وہ گھر میں سن رہا ہے، اس کی ماں آتے جاتے اس کے کانوں میں آواز پڑ رہی، وہ بھی آ کے بیٹھ گئی، سنتی رہی، کہنے لگی دوبارہ لگاؤ، ساری سن، پھر کہنے ایک دفعہ اور لگاؤ، پھر ساری سن، پھر کہنے لگی یہ کس کی ہے؟ اس نے کہا مجھے بھی نہیں پتا کس کی ہے، مجھے تو مولوی صاحب نے دی ہے۔ اس نے بیٹے کا ہاتھ پکڑا، مسجد کے دروازے پر آ گئی، لوگ تراویح پڑھ کے نکل رہے تھے، بلا لیا بچے کو، امام کو بلایا، کہا یہ کیسٹ آپ نے دی ہے، کون ہے یہ؟ کہا میرے استاد ہیں طارق جمیل صاحب۔ وہ کہنے کی انہوں نے توبہ کی بڑی اچھی بات کی ہے، کہ میری توبہ قبول ہو سکتی؟ کیا کام کرتی تھی وہ؟ میں دوبارہ زبان پہ لاتے ہوئے شرما رہا ہوں، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی؟ کہا ہاں جی، وہ کہہ رہے ہیں اللہ کہہ رہا ہے تو قبول ہی قبول ہے۔ کہا اچھا پھر میں تیرے سامنے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتی۔ اور اگلے دن اس نے مسجد میں تراویح میں آنا شروع کر دیا۔ تراویح کے بعد جب دعا جو کہتے یا اللہ اگر میری توبہ قبول ہے تو مجھے اٹھا لے۔ ساری زندگی کام کیا میں نے بتا دیا ہے، یہ 5واں روزہ ہے، اور وہ روز تراویح کے بعد کہتی یا اللہ میری توبہ قبول ہے تو مجھے اٹھا لے۔ 29ویں تراویح سجدے میں اللہ نے اٹھا لیا۔ ساری زندگی کیا کر کے گزری اور موت رابعہ بصری جیسی آئی۔ تو میرے عزیزو، میرے بچوں، میرے بھائیوں، میری بیٹیوں، اللہ سے صلح کر لو، اللہ سے صلح کر لو، اللہ سے صلح کر لو۔ وہ ہمارا بن گیا تو من کان للہ کان اللہ لہ، ان وجدتنی وجدت کل شیء وان فتنی فاتک کل شیء وانا خیر لک من کل شیء۔ میرا بندہ میری طلب میں آ، میں ملا، سب کچھ ملا، میں نہ ملا کچھ نہ ملا۔ من تقرب تلقیتہ من بعید۔ ساری زندگی نافرمانیاں کر کے، ابے کہاں جا رہے ہو؟ یار اللہ کو منانے جا رہا ہوں۔ اور تو کہاں جا رہی؟ بڑی بھی، کہ اللہ کو منانے جا رہی ہوں۔ اب اس بڑھاپے میں تیری کون سنے گا؟ دانت تیرے نہیں، دکھتا تجھے نہیں، چلا تجھ سے نہیں جاتا، اب تیری معافی کہاں سے ہوگی؟ اب تیری کون سنے؟ وہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ اوپر والا کیا کہہ رہا ہے؟ من تقرب الی، جو میری طرف آتا ہے، جیسے سہارے سے آ رہا، میں لے چلو مسیح تیرا بنو راضی کر، میں کیا کرتا ہوں؟ تلقیتہ من بعید، میں آگے بڑھ کے اس کا استقبال کرتا ہوں۔ میں معافی مانگنے کے لیے جو آ رہا ہے میں اس کا استقبال کرتا ہوں۔ آیا میرا بندہ، میں تو کب سے انتظار میں تھا،
ما من يوم إلا والبحر يستأذن ربه في أن يغرق ابن آدم والأرض تستأذن في أن تبتلعه والملائكة تستأذن في أن تعاجله وتهلكه. کوئی دن خالی نہیں جاتا جب سمندر پوچھتا نہیں اجازت دے بہا دوں، زمین کہتی اجازت دے دھنسا دوں، فرشتے کہتے ہیں اجازت دے اڑا دیں گردنیں ان کی، اور جس کا میں نافرمان ہوں. زمین تو میری طرح مخلوق ہے، پانی میری طرح مخلوق ہے، فرشتے میری طرح مخلوق ہیں، انہیں جوش آ رہا ہے، اور جس کی نافرمانی ہو رہی وہ کہہ رہا ہے عبدی فانا اعلم بعبدی من کام. چلو چلو اپنا کام کرو، میں جانوں میرا بندہ جانے، میں جانوں میرا بندہ جانے. ان کان عبدکم فشانکم بہ، تمہارا بندہ ہے پکڑ دو اڑا دو مار دو. وان کان عبدی فمنی والی عبدی، اگر میرا بندہ ہے تو میں جانوں میرا بندہ، میرے بندے کو میرے سپرد کر دو، درمیان سے نکل جاؤ. وہ زبان حال سے کہتے ہیں تو پکڑتا کیوں نہیں؟ وہ کہتا ہے میں توبہ کا انتظار کر رہا ہوں. ان اتانی نہارا قبلتہ ان اتانی لیلا قبلتہ. جس دن توبہ کرنے آئے گا ایک تانا نہیں سنے گا پہلے کتنے رہ گیا ہوں، ایک بول نہیں سنے گا بڈھے وارے آ گئے ہیں، کیڑے منہ نال آ گئے ہیں، ہن کدے آئے ہیں. ایک لفظ ایسا نہیں سنے گا پہلے کہاں تھے اب کیوں آئے ہو. آؤ میرے بچوں ہم اللہ سے آج صلح کر. من تقرب الی تلقیتہ من بعید، جو میری طرف آتا ہے صلح کرنے میں آگے بڑھ کے استقبال کرتا ہوں. اور اگلی بتاؤں ومن اعرض عنی نادیتہ عن قریب، اور جو نہیں آتا تو پھر میں خود اس کے پاس چلا جاتا ہوں. کدھر جا رہے ہو؟ اولک رب غیری، میرے جیسا رب کوئی اور تو نے ڈھونڈ لیا ہے جو میرے ساتھ جفاؤں کا معاملہ کر رہے ہو. آؤ نا، الحسنۃ عندی بعشر امثالها وازید. تو دیکھتا نہیں تیری ایک نیکی 10 لکھتا ہوں اور 10 سے زیادہ ہزاروں کروڑوں گناہ کر دیتا ہوں. والسیئۃ عندی بمثلها واعفو واغفر، اور تیرا ایک گناہ ایک ہی لکھتا ہوں اور وہ بھی جب چاہوں معاف کر دیتا ہوں. Man. Whaatwaa family, please get down in the comment section. Let me know what you think about this story. Also, if you got a video you want me to react to, get down in the comment section, post the link and I will get to it. Repent. That is the word from this video right here. Repent. I know personally for me, what we're going through right now, I have definitely been repenting, confessing my sins and things of that nature, because this is the perfect time. If you haven't got closer to your God before the pandemic, you definitely are going to get closer to him now. Because all you have is time now. The only thing you can do is go to essential places, go to work if your work is essential, and then you're home. So with all that time, you can repent and get closer, Take this time and use it wisely, guys. Take the time and use it wisely. No one is going to be perfect, okay? You don't have to go around and try your best to be so perfect. Like, oh, let me walk around. I don't want to step on a crack. I might break my mama back. Seriously, guys, I don't want people to compare themselves to other people, because then that makes you feel less, in a sense, when in all actuality we're all equal. So you be the best person that you can be, Like I said, everybody's not perfect. I make my mistakes. That's why I repent. So I don't want you to feel like someone else is better than you, in a sense. All I want you to do is take the time to become a better version of you. Okay? Think about it. Or make sure you repent.
It's your boy, Mr. Whaatwaa, man. Get down in the comment section. Let me know what you think about the video. Also, if you got a video you want me to react to, get down in the comment section. Post the link and I will get to it. Also, if this is your first time on the channel, please go ahead and join the Whaatwaa family and subscribe. And before you leave the channel, please put a like on this video. And guys, I will see you tomorrow, inshallah. So please take care. Stay safe. Whaatwaa!